بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سمیرہ خان، آپ دیکھ رہے ہیں سمیرہ خان آفیشیل۔ غیر حاضری کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ میرا ایک پاکستان ایئر فورس نے پہلی سیکیورٹی ورکشاپ منعقد کرائی تھی جس کا میں حصہ تھی میڈیا کی جانب سے، اور وہ سکسیسفلی ہم نے 1-2 روز قبل ہی اس کو مکمل کیا ہے۔ اور کوئکلی آتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ آج 4 مارچ ہے ناظرین، اور 4 مارچ کی اگر اہمیت دیکھیں تو 2 سال پہلے 2019 4 مارچ کو کیا ہوا تھا اس حوالے سے جلدی سے ایک نظر ڈالتے ہیں۔ 2019 میں بہت سے ایسے واقعات ہوئے، جیسے پلوامہ اٹیک ہوا، اور اس سے پہلے اڑی، پٹھان کوٹ فالس فلیگ آپریشن جو کہ بھارت کی جانب سے کیے جانے کا امکان تھا، اور پاکستان نے اس کے حوالے سے جو الرٹس تھی وہ بہت عرصہ پہلے جاری کر دی تھی۔ اب جب یہ سارے اٹیکس ہوئے تو ایز یوزول بھارتی حکومت نے اپنے میڈیا کے اوپر، جس کو بحیثیت مجموعی گودی میڈیا بھی کہا جاتا ہے، یہ وہ میڈیا ہے جو ادھر دیکھتا ہے نہ ادھر دیکھتا ہے، بغیر انویسٹیگیشن کے پاکستان کے اوپر اپنی بھینس چوری کا الزام بھی لگا دیتا ہے۔ جب اڑی، پٹھان کوٹ اور اس طرح پلوامہ جیسے واقع ہوں تو اس کے اوپر تو ہمیں 1 سیکنڈ بھی انتظار نہیں کرنا پڑتا، اور وہ تمام تر معاملہ جو ہے وہ پاکستان پر آتا ہے۔ یہی معاملہ ہوا اس کے بعد 26 فروری 27 فروری کے واقعات آپ کو یاد ہوں گے۔ آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ، ابھینندن کا پاکستان آنا، اور اس سے پہلے پاکستان کا 26 فروری کو جو بالا کوٹ کے اوپر انہوں نے ایک سو کالڈ سرجیکل سٹرائک کرنے کی کوشش کی، اس کا واقعہ وہ یقیناً آپ اس سے واقف ہیں۔ تو فینٹاسٹک ٹی کے واقعے کے بعد ایک اور چیز ہوتی ہے۔ 4 مارچ کو، فروری کے فوراً بعد، بھارتی نیوی جو ہے وہ بھی اپنے طور پہ ایک کوشش کرتی ہے کہ پاکستان کو کس طریقے سے دنیا کے سامنے شرمندہ کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو وہ یہ ہوا جناب کہ پاکستان کی پانیوں کی حدود میں، بحیرہ عرب میں 4 مارچ کو بھارتی ایک سب مرین جو ہے اس کو سپاٹ کیا پاکستان نیوی نے، اور بڑی کامیابی سے نہ صرف سپاٹ کیا بلکہ اس کو انگیج کر کے اس کو تباہ بھی کیا جا سکتا تھا، مگر پاکستان نے ریسٹرینٹ رکھا، اور ہم نے اس وقت ایک تھیم جو تھا وہ ایشو کیا اس تمام واقعے کے بعد کہ گیو پیس اے چانس، اور پاکستان ہمیشہ اس تھیم کو لے کر چلتا ہے۔ تو اس کے مطابق پاکستان نے اس آبدوز کو بڑے واضح اشاروں میں یہ بتایا، کمیونیکیٹ کیا گیا پاکستانی نیول اتھارٹیز کی جانب سے، جو ہمارے سمندری حدود کے اندر ہمارے شیر جوان بیٹھے ہیں، انہوں نے اس آبدوز کو سگنل دیا کہ یا تو آپ شرافت سے واپس چلے جائیں اور یا پھر آپ کو یہاں تباہ کیا جائے گا۔ وہ آبدوز کون سی تھی اس کے حوالے سے آپ کو تفصیلات دیتے چلیں۔ 5 مارچ کا یہ واقعہ ہے، 4 مارچ کا واقعہ ہے، اور 5 مارچ کو پاکستان کی نیوی نے یہ سٹیٹمنٹ ایشو کیا، اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ in a March 5th press statement, Pakistan Navy said that کہ it detected and blocked the Indian submarine from entering Pakistani waters. The boat was purported detected in Pakistan's maritime zone. اور اس حوالے سے میں اس وقت دی ڈپلومیٹ کی یہ خبر پڑھ رہی ہوں، جو ہے رپورٹڈلی بھارتی میڈیا کے ساتھ یہ ان کا الحاق ہے، اور یہ زیادہ تر ان کے لکھاری جو ہیں وہ پاکستان کے خلاف اکثر ٹوسٹ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں نیریٹیوز کا۔ ان کا کہنا ہے، ہماری سٹیٹمنٹ کو کوٹ کریں کہ the submarine could have been easily engaged and destroyed had it not been Pakistan's policy to exercise restraint in the face of Indian aggression and to give peace a chance to prevail۔ یہ ہے جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا۔ یہاں پہ یہ ان کا بڑا ایک عجیب سا یہاں پہ سٹیٹمنٹ آتا ہے کہ بھارتی جو نیوی ہے انہوں نے پاکستان کا یہ سٹیٹمنٹ ریجیکٹ کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی سچائی نہیں ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ویڈیو پرانی ہے۔ اگلے دن بھارتی نیوی کا جو سٹیٹمنٹ آیا اس کے حوالے سے، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کا صرف کلیم ہے جبکہ اس کے اندر کوئی سچائی نہیں ہے۔ اس کے اوپر میں نے نیول آفیشلز کے ساتھ بات کر کے اس کے اوپر تھوڑا سا ایک ٹیکنیکلٹیز میں بات کر کے اس کے اوپر ایک رائے آپ کے لیے جاننے کی کوشش کی ہے۔ تو ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ بھارت نے اپنی فیس سیونگ کے لیے، یعنی اپنا چہرہ اب دنیا کے سامنے شرمندگی سے بچنے کے لیے، انہوں نے صرف ایک لاجک اپنائی کہ ایسا بالکل نہیں ہے، اور مطلب UN کے لاز کوٹ کیے انہوں نے بڑے ہی بونگے انداز میں، اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو اکنامک ایکٹیویٹی زونز ہوتے ہیں EEZs، اس کے اندر ملٹری ایکٹیویٹیز کی جو ہے وہ اجازت، اکنامک ایکٹیویٹیز کی اجازت ہے، ملٹری کی نہیں ہے۔ تو یہاں یہ بتانا ضرور میں سمجھوں گی کہ اکنامک ایکٹیویٹیز زون کے اندر جو اکنامک ایکٹیویٹیز زونز ہیں اس کے اندر بھی
بڑا واضح طور پہ تمام تر گلوبل پروٹوکولز کے مطابق یہ کہا گیا کہ اگر سب مرین اس علاقے میں کسی اور کے پانی میں جاتی ہے، سمندری حدود میں جاتی ہے، میری ٹائم حدود میں جاتی ہے، تو وہ سب مرین سرفیس کے اوپر ٹریول کرتی ہے، وہ سب مرین سمندر کے اندر نہیں ہوتی. جبکہ یہ جو بھارتی ایس ایس کے سیریز 30 SOM نان پینیٹریٹنگ سرچ آپٹرونک ماسٹ اینڈ سیریز 20 APS پینیٹریٹنگ پیریسکوپ اپ، اس کے ساتھ یہ سب مرین جو تھی وہ پانی کے اندر تھی، خاطر خواہ اندر تھی، جس کو پاکستانی میری ٹائم ڈیفینڈرز نے نہ صرف ڈیٹیکٹ کیا بلکہ اس کو الٹے پیروں بھاگنے پر مجبور بھی کیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ فوٹیج جو ہے اس کے کچھ حصے پرانے تھے، کچھ حصے جو تھے اس کے نئے ڈالے گئے ہیں. دا سب مرین کلاس ڈپکٹیڈ ان دی انفراریڈ پورشن IR پورشن آف دا ویڈیو اپیئرس ٹو بی اسکورپین کلاس کلواری کلاس ڈیزل الیکٹرک اٹیک سب مرین SSK، جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، ود سیریز 30 SOM نان penetrating search optronic mast and a series 20 APS penetrating periscope up. اب یہاں سے اندازہ لگائیں کہ ایک جنگی سب مرین ہے، وارشپ ہے، وہ اس کے لیے ایک قانون ہے UN کا کہ وہ پانی کے اوپر آئے گی اگر اس کا ایڈورسری کے لیے کوئی بری نیت نہیں ہے، تو پھر یہ پانی کے اندر کیا کری تھی؟ اس کا جواب آج تک بھارتی نہیں دیتے، صرف اپنے چہرے کی شرمندگی چھپاتے ہیں. یہاں پہ انڈیا کے ایک ڈیفنس اینالسٹ کہتے ہیں کہ آن اسکرین جو ڈسپلے ہے امیجری ریلیزڈ کا پرپورٹڈلی وہ شو کر رہے انڈین سب مرین کو، انڈیکیٹ کرتا ہے کہ جو ویڈیو ہے وہ 415 کلومیٹر کراچی سے اور 158 کلومیٹر گوادر سے دور فاصلے پر لی گئی. اگر کلومیٹرز کا یہ فاصلہ میلوں میں ناپا جائے تو یہ پاکستان کی سمندری حدود آتی ہے. تو یہاں پر ان کا یہ دوسرا جو اعتراض ہے وہ بھی یہاں پہ ہم ریفیوز کرتے ہیں بڑی آسانی سے. وہ کہتے ہیں کنسیڈریبل ڈسٹینس تھا پاکستان کے ٹیریٹوریل پانی سے، جبکہ یہ اتنے بے وقوف ہیں کہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ کلومیٹر سے کو اگر میلوں میں ناپا جائے تو یہ علاقہ بالکل پاکستان کی سمندری حدود میں آتا ہے. اور پاکستان نے جو بھی اس کے اوپر سرویلنس ایکشن لیا اپنے ایئر کرافٹس کے ذریعے یا اس کی فوٹیج جو بنائی اور اس کو انفراریڈ زون میں دکھایا، وہ بالکل قانون کے عین تقاضوں کے، میری ٹائم سیکیورٹی کے عین تقاضوں کے مطابق تھا. اب یہاں پر آگے چلیں تو یہاں بات ہوتی ہے EEZs کی. میں نے آپ سے بات کی کہ پاکستان کے ایکسکلوسیو اکنامک زون کے اندر یہ سب مرین تھی، اور ایکسکلوسیو اکنامک زون کے اندر ملٹری ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ اکارڈنگ UN کنونشن آن دا لا آف دا سی، یعنی جس کو UNCLOS بھی کہا جاتا ہے، اس کی انٹرپریٹیشن کے مطابق میجورٹی آف دا سگنیٹری کنٹریز جو ہیں کوسٹل اسٹیٹس، وہ اس کو یہ رائٹ ہے کہ وہ کہیں بھی اس ایریا کے حوالے سے کچھ میجرمنٹس کے ساتھ یا کچھ میجرنگ ناٹیکل مائلز کے ساتھ وہ وہاں پر اپنی ایکٹیویٹیز جاری رکھ سکتی ہے. مگر یہاں پر بھارت کا یہ اعتراض بھی مسترد ہوتا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ EEZs میں ملٹری ایکٹیویٹیز پروہیبٹڈ نہیں ہے، مگر تمام تر ممالک اس بات کے پابند ہیں کہ وہ اس ملک کی سمندری حدود میں جا کے کوئی غلط نیت سے اقدام نہیں کریں گے. اور بھارت کی سب مرین کا پانی کے اندر پیریسکوپ اپ کے ساتھ اور ماسٹ اس کا پانی کے باہر، وہ بھی تقریباً کافی اندر تھا، ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا. اس کے بعد تو شک کی کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی کہ اس کا ٹریک اور جو اس کی انٹینٹ تھی وہ پاکستان کی طرف تھی، اس کا راستہ پاکستان کی طرف تھا، اور اس کی نیت بالکل درست نہیں تھی، اور پاکستان نیوی کا اقدام بر وقت اور درست تھا. یہاں پہ یہ بھی کہا جاتا ہے، انڈیا اور پاکستان اور US کے حوالے سے اخبار نے ایک طنز کیا ہے کہ پاکستان نے انڈیا کے خلاف تو بڑا ایکشن لیا، مگر US والوں کو آج تک پاکستان کی طرف سے جرأت نہیں ہوئی کہنے کی. تو اس پر بھی ان کی غلط فہمی بہت جلد دور کریں گے ہم، کیونکہ اس کے اوپر میرے پاس بہت مزیدار اور دلچسپ معلومات ہیں جو میں آپ سے شیئر کروں گی. انڈیا کا یہ جو انڈیا نے 6 پلان کیے تھے کلواری کلاس SSKs، اور جنوری 31 کو یہ پہلی جو تھی سب مرین انڈکٹ کی گئی تھی 2018 کو. اور جنوری 2019 میں بھی ڈیفنس ایکوزیشن کاؤنسل کے مطابق منسٹری آف ڈیفنس جو تھی انہوں نے پرنسپل پروکیورمنٹ باڈی کو اپروو کیا کہ وہ یہ پروکیور کر سکتے ہیں ایڈیشنل 6 ایڈیشنل SSKs. اور انڈر دی سو کالڈ پروجیکٹ، یہ اس کو یہ اخبار ہی لکھ رہا ہے، سو کالڈ انڈین پروجیکٹ آف 75 انڈیا، یعنی پروجیکٹ 75 انڈیا، 75I اس کو کہا جاتا ہے. اب وہ پاکستان کی اپگریڈیشن کی طرف آ گئے. پاکستان is currently upgrading its fleet of 3 Agosta 90B class as known as Khalid class SSKs. Unlike Indian SSKs, each fitted with air independent propulsion systems which makes detecting the sub much harder. یعنی یہاں پہ جس SSK کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے کلواری، اس کو وہ جو ہے وہ ایسے ایئر انڈیپینڈنٹ پروپلشن سسٹم کے ساتھ فٹڈ ہے کہ جس کی وجہ سے سب مرین کو ڈیٹیکٹ کرنا بہت ہی مشکل
ہوگا اس کے اندر. اور آگے ان کو تھوڑی سی تکلیف چائنا کے لیے بھی ہے کہ چائنا از slated to supply the Pakistan Navy with 8 modified Yuan class SSKs by 2028. ان 2028 تک یوان کلاس جو ایس ایس کیز ہیں وہ پاکستان کے پاس آئیں گی بمطابق چائنا اور پاکستان کے اس ڈیل کے مطابق. اور اس کا ایسٹیمیٹ لگایا جا رہا ہے 4 سے 5 بلین ڈالرز کا. اصل تکلیف اب یہ ہے جس کا میں نے آپ کو بتایا, اور اس کے اوپر بھارتی اخبار کی تکلیف بھی کافی واضح آپ کو دکھائی دیتی ہوگی. پاکستان کے اخباروں نے بھی اس خبر کو بڑے نمایاں انداز میں شائع کیا اور انہوں نے یہ بتایا کہ یہ معاملہ بھی بھارت نے 4 مارچ کو 3 اور 4 مارچ کی درمیانی رات کے وقت, جیسے وہ بالا کوٹ کے لیے رات کے وقت آئے تھے ویسے ہی سمندری حدود میں بھی انہوں نے رات کے وقت کوشش کی, جس کو ہمارے ڈے اینڈ نائٹ ویژن سرویلنس ایئر کرافٹس کے ذریعے کیپچر کیا گیا اور ان کو دم دبا کر بھاگنے پر مجبور کیا گیا. اب پاکستانی پانیوں میں وہ آ رہے تھے صرف ایک دکھانے کے لیے اٹیمپٹ کہ ہم یہ کر سکتے ہیں, مگر وہ ان کو خود مہنگی پڑ گئی. یہاں پہ ناظرین ویڈیوز میں بھی اور پکچرز میں بھی میں نے آپ کو ساتھ ساتھ دکھایا ہوگا. اب ذرا سے چلتے ہیں ان کے اس شور کی طرف کہ 18 مارچ 2019 کو ایک خبر آئی کہ انڈیا ڈپلائڈ نیوکلیئر میزل آرم سب مرین ڈیورنگ اسٹینڈ آف وتھ پاکستان. اب آپ یہاں سے اندازہ لگائیے کہ ان کی انٹینشن کیا تھی. پھر یہ کہتے ہیں کہ EEZs میں ایکسکلوسیو اکنامک زونز میں ملٹری جو نیویز کا ہے ان کا جانا منع نہیں ہے, پروہیبٹڈ نہیں ہے. انڈین نیوی کا کہنا تھا کہ ان کا فلیٹ وچ واز انوالوڈ ان اٹس لارجسٹ ایور وار گیمز ایٹ دا ٹائم quickly transitioned to full operational readiness against پاکستانی فورسز. تو اب ان کے اپنے اخباروں کی یہ خبریں ہیں اور یہ تصاویر بھی میرے سامنے اس وقت جو میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گی. تو یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ 4 مارچ کا دن ان کے اوپر بھاری کیوں گا کہ ان کا نیوکلیئر وار ہیڈ فٹڈ جو سبمرینز تھے, ایون پاکستان نے ان کا بھی مقابلہ کرنے کی تیاری پوری کر رکھی تھی. انڈیا کی یہ بیلسٹک میزل آرم سبمرین INS Arihant was fully operational and deployed at the height of the standoff between India and Pakistan after the terror attack in Jammu and Kashmir, پلوامہ کا, جیسے میں نے آپ کو بتایا. اور اس سارے واقعے کے بعد ان کا ارادہ تھا کہ پاکستان کی فضاؤں میں, پاکستان کے پانیوں میں اور زمینی طور پر پاکستان کو اکٹھے اٹیک کرنے کی کوشش کریں گے, مگر اللہ پاک نے اس سے ہمیں محفوظ رکھا. 4 مارچ کی آج کی آپ کے سامنے یہ تفصیلات تھیں. 4 مارچ کو ہم نے آج پورے دن ہم نے دیکھا نیوی کی جانب سے بھی بہت جوش و خروش سے آج ان کے ایونٹس بھی ہوئے اور وہ پوری مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے پاکستان کے سمندروں کو, پانیوں کو ناقابل تسخیر رکھا ہوا ہے. اپنا ضرور خیال رکھیے گا, ویڈیو پر فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, اور جو ویڈیوز آپ لوگوں نے مجھے بتائی ہیں میں نے اس کی لسٹ بنا لی ہے اور انشاءاللہ تعالی 1 by 1 میں وہ تمام ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کے سامنے بہت جلد لے کر آؤں گی. اور ایک ویڈیو میری کوشش ہے کہ کل میں آپ کے سامنے پیش کروں جو میرا پورا ایرونز کا ورکشاپ تھا, اس میں مصف ایئر بیس گئی, کامرا اور رسال پر شور کوٹ ایئر بیس جہاں معراج کی وہ سیریمنی ہوئی تھی. اٹ ول بی این انٹرسٹنگ ہٹ فار یو. تو مجھے رائے سے آگاہ رکھیے گا. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.